اذان کی فضیلت ثواب اس باب میں بیان کریں اور مؤذن کا جواب دینا۔ مؤذن کا جواب دینے کی دو قسمیں ہیں، ایک جواب ہوتا ہے فعلی اور ایک جواب ہوتا ہے قولی۔ زفیر سو رہا ہے، یہ بولتا نہیں، ارے سو رہا ہے، پانی لا کے کھلا بھائی کھلا۔ جس میں یہ جس سے ترجیح کا حکم ثابت ہے۔ ترجیح نہیں، ترجیح باب تفریح سے۔ تو اس کا ہم نے جواب دیا تھا وہ تعلیم کے لیے کس سے بیان کیا تھا کہ آپ نے ان کو سکھایا ہے، لیکن دوسری جو حدیث ہے نیچے والی اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے کوئی جگہ تفریح بیا سعودہ کا تفریح جی بیا سعودہ کا کہ ایک مرتبہ کہ راوی نے تعبیر کی ثم ترفع صوتک تخفیض بها صوتک، انہوں نے کیا کرا آہستہ سے پڑھا۔ خفض یخفض کے معنی کہیں کہ ہیں آہستہ تخفیض آپ نے اردو میں حکم نہیں دیا، تخفیض کے معنی حکم دینے، انہوں نے کیا پڑھا آہستہ سے پڑھا۔ اس کے بعد کیسے پڑھا بلند آواز۔ دوسری والی حدیث شریف میں دوسری حدیث جو ہے اس میں یہ ہے حاضر کا ہاں حاضر کا صیغہ ہے۔ جی تم پڑھو کیسے؟ آہستہ سے پڑھو، ہاں پھر کیسے پڑھو؟ پھر آواز سے بولو۔ آواز سے پڑھو۔ انہوں نے پڑھا تھا، راوی تعبیر کر رہا ہے۔ تخفیض یہ راوی کا قول ہے۔ ہاں یہ جو ہے راوی کا ہی جو ہے اور تم کیسے پڑھو؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اذان کا طریقہ سکھائیے، علی سنت الاذان۔ ہاں آپ نے اللہ اکبر تو بلند آواز سے پڑھو۔ تقول ہو، ہاں آپ نے کہا یہ کہو اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ترفع بها صوتک، یہ بھی تو آپ نے کہا کہ تالا سے کہ اپنی آواز کو بلند کرو، پھر نیچے تخفیض بها صوتک ثم ترفع صوتک، یہ تو آپ ہی تو حکم دے دیں۔ یہ جو ہے تعبیر کرنے والے جب حدیث کو نقل کر رہے ہیں نا اس وقت بھی تعبیر ہے، صحیح بات وہی ہے جو میں نے بتائی کیا کہ انہوں نے پہلے کیسے پڑھا تھا آہستہ، پھر کیسے پڑھا؟ آپ نے جب دوبارہ ان سے کہا نا کہ زور سے پڑھو، اور جو واقعہ بیان کیا کہ یہ بھی خلاف ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر وہ خود کہہ رہے ہیں علی نے سنت الاذان، اور باقی کے مطابق آپ نے بلا کے ان کو حکم دے کے اذان پڑھ کے سناؤ، اور یہاں پر وہ آپ سے خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اذان سکھا دیں۔ تو جب وہ کہا تھا نا کہ اذان پڑھو تو پوری اذان سے آتی تھوڑی نہیں، آپ نے کہا تھا ان سے تو مجھے اذان کا طریقہ سکھا دو۔ واقعے میں تو یہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے اذان جو دی تھی دینے کے بعد 2 مرتبہ آہستہ سے اور 2 مرتبہ انہوں نے آواز سے، ایک مرتبہ تو آہستہ سے شہادت ایک بار دی دی اور پھر آواز سے آپ نے کہا بلند آواز سے پڑھو۔ جی یہ جو آپ نے تو آپ نے کہا تھا ان سے کہ کیسے پڑھو بلند آواز سے۔ تو یہ جب راوی نے حدیثیں نقل کی ہے نا تو ان میں الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، سب کو لگاؤ نکالو تو وہ نکل کے وہ آیا جو میں نے قصہ آپ کے سامنے۔ تو یہ تخفیض بیا ہے آپ کا قول نہیں ہے؟ نہ تخفیض بھی یعنی کہا تھا آپ نے تخفیض نہیں کہا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں تھوڑے بہت راویوں کے اپنی طرف سے روایت بالمانہ کی وجہ سے الفاظ بدل جاتے ہیں، تمام الفاظ سامنے رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن متن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قول ہے، ہاں متن ہے یہ معلوم ہے۔
تو اجابت کی دو قسمیں، ایک اجابت فعلی یعنی اذان سن کے کہاں جانا بھائی مسجد، اور ایک اجابت قولی یعنی کیا دینا اذان کا جواب۔ اجابت فعلی تو واجب ہے اور اجابت قولی جو ہے وہ مستحب ہے۔ اجابت فعلی کیا ہے؟ واجب، اور اجابت قولی مستحب۔ الفصل الأول عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم۔ ہاں بھائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذن اذان دینے والے، مؤذنون جمع، مفرد کیا ہے؟ مؤذن اذان دینے، مؤذنین قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے ہوں گے، یعنی مؤذنین کی گردن کیا ہوگی سارے سب سے؟ نہیں سمجھا؟ ترجمہ یہ ہے کہ مؤذنین کی گردن قیامت کے دن سب سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے مرتبے کی بلندی، کیونکہ جو سردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے اونچے بیٹھے، تو گردن کی بلندی سے مراد کیا ہے؟ مرتبے کی، کہ مؤذنین کا مرتبہ سب سے کیا ہوگا؟ اونچا، کب؟ قیامت کے۔ اور دنیا میں سب سے گیا گزرا جو عہدہ ہے وہ کس کا ہے؟ مؤذن کا۔ جو کسی کام کا نہیں وہ کس میں جائے گا؟ مؤذن کون بنایا جائے گا؟ جو کسی کام کا نہیں، دنیا کے کسی کام میں نہیں چل سکتا، اسے کیا بنا دو؟ مؤذن چل سکتا۔ جو مؤذن بن گیا سمجھ لو وہ کیا ہے؟ بالکل نکما، لیکن اتنی بڑی فضیلت ہے کس کی؟ تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ اعناق یہ عنق کی جمع نہیں، بلکہ اعناق نہیں، حمزہ کے کسرے کے ساتھ ہے، اعناقاً، اس کے ساتھ ہے بھائی، اور اعناق باب افعال کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے تیز چلنا، دوڑ، کیا معنی؟ تو مطلب یہ ہوگا کہ مؤذنین جنت کی طرف کل قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے زیادہ تیز چلنے والے۔ کتنے مطلب ہو گئے؟ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التعديل فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا قضي للصلاه ادبر حتى اذا قضي التصويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر، اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے، اذان نودیہ مجبور کا صیغہ ہے، جب نماز کے لیے کیا دی جائے؟ اذان، تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر؟ شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، ادبرہ کے معنی کیسے؟ لہو زراتن، وضو توڑتے ہوئے، زرات کہتے ہیں آواز کے ساتھ ریح خارج کرتے، اگر آواز کے ساتھ ریح خارج ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے وضو توڑتے، یہ ترجمہ کرتے۔ عام طور سے جو ہمارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں حدیث میں اس کا، تو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، ایسے ریح خارج کرتا ہے۔
تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سنے. اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے اذا قضی النداء اقبلا تو پھر آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب کیا شروع ہوتی ہے تکبیر. صبح میں پہلے بتا چکا کہ تصویر کے ایک معنی کیا ہے تکبیر. جب کیا شروع ہوتی ہے بھائی تکبیر اقامت تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے یہاں تک کہ کیا پوری ہو جائے تو کیا ہوتا ہے لوٹ کر آ کر اب کیا کرتا ہے حتی یخطر بین المرء و نفسہ. اب وسوسے ڈالتا ہے آدمی کے دل میں. خطرہ یخطر کے معنی کیا کرنا وسوسے ڈالنا. وسوسے ڈالتا ہے کہاں آدمی کے دل میں. یقول کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر فلاں چیز یاد کر. چنانچہ دیکھ لو کہ جو چیز کہیں یاد نہیں آتی وہ کہاں یاد آتی ہے نماز. تو میں بتایا ایک ہے کہ خیال کا آنا اور ایک ہے خیال کا غلط کیا ہے آنا غلط. وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کر فلاں چیز یاد کر. کون سی معلوم یقن یذکر جو چیز اسے یاد بھی بڑی پرانی چیزیں آتی ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ آدمی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کم صلاۃ تو اس نے کتنی وقت. اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اذان کی یہ تاثیر ہے. کیا تاثیر ہے بھائی اذان کی کہ جب یہ شیطان اذان سنتا ہے تو بھاگتا. اب اشکال کرنے والے یہ اشکال کرتے ہیں بھائی قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی آواز سن کے تو نہیں بھاگ. نہیں ہر چیز کی ایک کیا ہوتی ہے تاثیر ہے نا. گرم پانی کی تاثیر الگ ٹھنڈے پانی کی تاثیر ایسی اذان کی تاثیر ہے کہ جہاں اذان سنے گا تو شیطان کیا ہوگا. کیوں اس لیے کہ اذان جو ہے وہ اسلام کے شعائر میں سے ایک ہے. کتنی دور تک بھاگا چلا جاتا ہے اتنی دور تک بھاگا چلا جاتا ہے یہاں سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. یہ لفظ آیا یہاں پر مدہ. مدہ کے معنی ہے بعد کے انتہا. اس کے معنی مدہ کے انتہا بہت دوری اسے کہتے ہیں بعد کے معنی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز کی انتہا مؤذن کی آواز کی انتہا تک جو بھی جن انسان یا کوئی چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے کس کے لیے کیا دے گی بھائی. یعنی جہاں تک مؤذن کی کیا جائے گی آواز وہاں تک کی ساری چیزیں مؤذن کے لیے قیامت کے دن. دیکھ لو اچھی طرح سے لا یسمع مدى صوت المؤذن مؤذن کی آواز کی انتہا یہاں تک بھی آواز جائے. جو چیز بھی سنے تمام جنات انسان یا جو چیز بھی سنے گی وہ مؤذن کے لیے کل قیامت کے دن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلى الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سار لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو یہاں محدود نکالنا پڑے گا مؤذن سے پہلے کیا بھائی تو کیا کرو فقولوا مثل ما یقول تو ایسے ہی کہو جیسے کون کہہ رہا ہے. یعنی جواب میں کیا کہا جائے گا جواب میں کیا کہا جائے گا اذان کے کلمات.
مثال کے طور پر مؤذن نے کہا، کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، تو جواب میں بھی کیا کہو؟ لا حول ولا قوة ہیں؟ اور جواب میں کیا کہیں؟ مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، کچھ کہہ رہا؟ جلدی مت کر، سب آ جائے گا، پریشان کیوں ہو رہا؟ جواب میں یہ کہیں گے مثل ما یقول المؤذن، جیسے کہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی مؤذن ہی کے کلمات لوٹائیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر احادیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں، یعنی حی علتین کے جواب میں او علتین کہنا بھی جائز ہے۔ حی علی کے جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ حوقلہ، حوقلہ کے معنی لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو کیا کہہ سکتے ہیں جواب میں؟ لا حول ولا قوة الا، تو چاہے یہ کہہ دیں اور چاہے دونوں کیا ہے بھائی؟ کہو تم مؤذن کی اذان کے جواب میں جیسے کون کہے؟ مؤذن۔ پھر اس کے بعد صلو علیہ، میرے اوپر کیا پڑھو؟ درود۔ اذان کے بعد میرے اوپر کیا پڑھو؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، آپ نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلی اللہ بہا عشر کا کیا ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل کریں گے؟ ثم صلی اللہ للوسیلۃ، اور پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ اس کے بعد اذان کے بعد اب یہ وسیلہ کیا ہے بھائی؟ میرے لیے وسیلے کا کیا کرو؟ وسیلہ کیا ہے؟ تو کہا فإنہا منزلۃ فی الجنہ، یہ جنت میں ایک کس کا نام ہے؟ ارے جنت میں کس کا نام ہے؟ درجے کا۔ منزلہ کا ترجمہ متعین کر دیا، وسیلے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ جو قرآن پاک میں آیا نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہاں بھی متعین ہو گیا کہ یہ ہے وسیلہ، کیونکہ قرآن کی شرح کون کرے گی؟ تو جنت میں کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، کہ جو ملے گا اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے، درجہ جو ہے جنت کا کس کو ملے گا؟ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا۔ ارجو ان اکون انا ہوا، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، مجھے امید ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ میں ہوں۔ فمن سألنی الوسیلہ، تو جو میرے لیے کس کا سوال کرے گا؟ وسیلے کا۔ حلت علیہ الشفاعت، اس کے لیے میری شفاعت کیا ہو گئی؟ یہ جو دعا ہے کہاں؟ ارے اذان کے بعد کی دعا بھی آ رہی ہے آگے، اس میں آتا ہے نا، کیا آتا ہے اس میں؟ آتی محمد، یہ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ جنت کا۔ وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم۔ کیسے پڑھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ قال تو تم کہو اشہد ان لا الہ، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا،
اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے حدیث جس کی بنیاد پر احناف یہ کہتے ہیں کیا جائز ہے، حی علی کے جواب میں حول۔ اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تمہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ۔ کس سے بھائی؟ دل سے۔ تو جنت میں کیا ہو جاؤ گے؟ اتنا بڑا سوال۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے بھائی اتنا بڑا سوال؟ چلو وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة رواه۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اذان سننے کے وقت یہ دعا پڑھی، یعنی اذان کے ختم کا کیا ہے دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس دعوت کاملہ کے رب اور صلاۃ قائمہ کے رب، آتی ایتی عطا فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت والی چیز، اور ان کو عطا کیجئے مقام محمود جس کا آپ نے ان سے کیا کیا ہے۔ تو وسیلہ تو جنت کا ایک درجہ ہے، اور مقام محمود، ارے مقام محمود وہ جو شفاعت میں آپ کو سب سے پہلے کیا کہا جائے گا کہ آپ کیا کریے؟ شفاعت ہے نا۔ تو میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہو گئی بھائی؟ حلال۔ میری شفاعت اس کے لیے کیا ہو گئی؟ فَإِذَا هُوَ رَائِي مِعْزًا، یہاں لفظ ہے یغیر، اغارہ یغیر کے معنی بابی انفعال سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں حملہ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت حملہ فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے کہ یہ وقت جو ہے غفلت کا، تو دشمن اس وقت کہاں میں ہوتا تھا؟ غفلت میں، اور مسلمان کہیں میں ہوتے تھے اس وقت میں؟ بیداری۔ اب الٹا ہو گئے، صبح صادق کے وقت سب پڑے تو رہے، گھر کے چھوٹے بڑے اور آپ ایک دم حملہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ کیا کیا کرتے تھے؟ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، اور آپ اذان کا انتظار کرتے کہ جہاں حملہ کرنا ہے اذان کی آواز آئے گی، یا اگر اذان کی آواز آئے گی تو پتہ چلا کہ اس بستی میں مسلمان ہے، تو پھر ذرا احتیاط سے کام کریں تاکہ کوئی مسلمان نہ ہو، اور اگر اذان کی آواز نہیں آئی تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی مسلمان، اب ہم آپ اذان کا انتظار کریں، اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے، اور حملہ نہیں کرتے، احتیاط کرتے تھے، وَإِلَّا ورنہ حملہ کرتے تھے۔ آپ نے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی الفطرۃ، نہ مبتدا محذوف ہے، انت علی الفطرۃ، اور فطرت کے معنی کیا ہے؟ دین، انت علی الفطرۃ، تو دین پر۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ نے فرمایا خرجت من النار، تو جہنم سے بری ہو گئے۔ اب صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھے تو صحیح اتنی بڑی دعائیں مل رہی، کون ہے یہ آدمی؟ فنظروا، تو صحابہ نے اس کو تلاش کیا، دیکھا تو کیا ہے؟ بکری کا چرواہا۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ آدمی اگر جنگل میں تنہا ہے وہاں بھی اسے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اذان پھر کیا پڑھے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آس پاس میں اور مسلمان ہوگا تو وہ آ جائے گا نماز، نہیں ہوگا تو کون آ جائیں گے بھائی؟ فرشتے۔ کیا اب ایک مرتبہ ہمیں لوگ لے گئے ایک جگہ پہاڑ، بالکل پہاڑ کی چوٹی جہاں بکریاں چلتی ہیں، تو وہاں ایک مکان یہاں ہے،
बस यही रहा है इन जगह में, दूसरा कहाँ है बहुत दूर। मगरिब की नमाज का वक्त पहले असर पढ़ी, हाँ असर पढ़ी थी बात में, कहने लगे नमाज पढ़ो, मैंने कहा अज़ान को अज़ान, तो उसके बाद में क्या हुई, नमाज तो बंद थे 3-4 घंटे। तो पता चला कि वो जो बकरी, वो आदमी बकरी वाला था ना, वो अकेला ही नमाज पढ़ता, उसके पास बकरी भी 5000 से ज़्यादा, बकरी सब मिला के कितनी थी, 5000 से। छोटा सा घर होता है उनको, उसी में रहता जी। तो इससे ये मसला भी चले आवाज़ अजान की आवाज़ आ रही है, अगर करीब ये मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, अगर कहीं अजान की आवाज़ आ रही है जैसे घर में पढ़ रहे हैं आप, ये अजान ये दारुल हमने कायम करा है, इतना बड़ा इसमें जो लाखों रुपया महीने का खर्चा है, तो इसीलिए है कि आप ऐसे मसले है ना, तो औरत को अगर मुँह से हैज आ जाए तो किसी नमाज छूटे, और नीचे से हैज है तो किसी नमाज छूटे। हाँ हाँ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إن يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم۔ यहाँ अज़ान के बाद की एक दुआ तो कल आ गई थी है ना, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत की एक और दुआ आ रही है अज़ान के बाद। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुअज़्ज़िन की आवाज़ को सुनकर ये दुआ पढ़ी, जिसने पढ़ी मुअज़्ज़िन की आवाज़ को सुनकर, क्या मतलब सुनकर, अज़ान के अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन व बिल इस्लामी, तो उसके सारे गुनाह क्या हो जाएंगे, वह माफ़, कोई गुनाह सगीरा। तो कहाँ तक है दुआ, व बिल इस्लामी दीन। عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة بالإشارة متفق عليه۔ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों अज़ानों के दरमियान में नमाज है। अब दो अज़ानों से मुराद कौन कौन सी है, एक से अज़ान मुराद है और दूसरे से इक़ामत। इक़ामत तो समझते हो ना, तकबीर। तो हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान में क्या है भाई, नमाज। और नमाज से मुराद क्या, फ़र्ज़ नमाज, हाँ नफिल क्या है, हर अज़ान और। अब इस मसले में आकर जो असल इख्तिलाफ होगा वो मगरिब में होगा। ये मगरिब की अज़ान के मान बाद क्या खड़ी हो जाती है, नमाज, तो इसमें भी नफिल है या नहीं। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह वगैरह और भी बहुत से लोग हैं इनके साथ में इस मसले में, है ना, ये कहते हैं कि मगरिब के से पहले भी दो रकत सुन्नत, 2 रकत नफिल। 2 रकत क्या है, अहनाफ ये कहते हैं कि ना, मगरिब की नमाज से पहले कोई नफिल नहीं है, है ना। अब ये जो रिवायत है, इस रिवायत में यह है कि बैना कुल्ली अज़ानैन सलात, बैना कुल्ली अज़ानैन सलात, हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान में नमाज है, हर अज़ान और इक़ामत के दरमियान में नमाज है। तीसरी मतलब आपने फरमाया कि जो चाहे उसके लिए, जो चाहे, एक दुआ नहीं है, लिमन शाह का लफ्ज़ नहीं आया, तो लिमन शाह से क्या मुराद है, जो चाहे। पता चला कि ये जो सुन्नत है, ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं होगी, कैसी होगी, गैर मुअक्कदा, जिसे नफिल कहते हैं। ये है दूसरे शवाबे का मसला कि मगरिब की नमाज से पहले 2 रकत सुन्नतों का पढ़ना, 2 रकत नफिल का पढ़ना, ये सब। अहनाफ ये कहते हैं कि ना,
मगरिब की नमाज से पहले 2 रकत पढ़ना ये क्योंकि एक रिवायत के अंदर ये लफ्ज़ आए हैं बैन कुल्ली अज़ानैनि सलातुन इल्लल मगरिबा, सिवाय किसके, और मगरिब का इस्तिस्ना होता है। अब अगर कोई मगरिब से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ता है तो उसका क्या हुक्म है? बाद अहनाफ की किताबों में तो मकरूह लिखा है, गलत है। हिदायत हमने पढ़ी, उसकी एक शरह है और वो लिखी है अल्लामा इब्न हुमाम ने। अल्लामा इब्न हुमाम ने हिदाया की शरह में, है ना, अल्लामा इब्न हुमाम ने किसमें, इसका नाम है फतहुल कदीर, उसमें लिखा मगरिब से पहले 2 रकत नमाज का पढ़ना मुबाह है। क्या है भाई? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الثامن والمؤذن المحترم اللهم أصل الأئمة واغفر للمؤذنين رواه أحمد وأبو داود والترمذي والشافعي في الأخرى له ولفظ المسافر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن، امام ضامن ہے۔ اب ضامن کا ترجمہ کیا ہے نا؟ احناف کہتے ہیں کہ ضامن کا ترجمہ ہے یہاں پر کفیل، ذمہ دار۔ کیا ترجمہ؟ کہ امام جو ہے کفیل ہے، امام کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، کس کا؟ تمام مقتدیوں کی نماز ہے۔ تو جب امام ذمہ دار ہے تو امام کی نماز صحیح ہوگی تو مقتدیوں کی بھی کیا ہوگی بھائی؟ صحیح۔ اور اگر امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدیوں کی بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ تو امام کی فساد نماز اور صحت نماز کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے، یہ کس نے کہا؟ احناف۔ اور یہ کس سے ثابت ہوا؟ الامام ضامن۔ ضامن کا ترجمہ کفیل۔ ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ کفیل کا ترجمہ یہاں پر ذمہ دار کا نہیں ہے بلکہ نگراں کا ہے، محافظ۔ امام کیا ہے؟ صرف نگراں ہے، نگراں۔ تو جب وہ محافظ ہے، نگراں ہے، تو امام کی نماز الگ ہوگی اور مقتدیوں کی نماز الگ۔ تو اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس سے مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں ہے۔ اس کے نزدیک تو یہ ضامن کے ترجمے میں فرق کرا، اس سے دونوں کے مسائل بھی الگ الگ ہوئے۔ تو انہوں نے ترجمہ کس کا کیا؟ نگراں، محافظ۔ آگے ہے والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہے امین ہے۔ مؤتمن کا ترجمہ امین فی الاوقات۔ کیا ہے بھائی؟ وہ امین ہے، کہے میں امین ہے اوقات میں۔ کیوں؟ لوگ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھ لو، جیسے ہی مؤذن اذان دے گا فوراً کیا کرنی شروع کر دیں گے؟ اس کا گھڑی گھڑی میں کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو مؤذن مؤتمن، مؤتمن کا ترجمہ امین ہے، کہنے کے بارے میں، اوقات کے بارے میں۔ لہذا صلاۃ ہی نہیں، روزہ بھی لوگ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں بھائی؟ آگے اپنی دعا فرمائی کہ اے اللہ اماموں کو تو سیدھا راستہ دکھا ہے۔ جب یہ ضامن ہے تو اگر یہ بھٹک گئے تو پوری قوم کیا ہو جائے گی؟ بھٹک جائے گی۔ اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں مؤذن جو اذان دیا کرتے تھے وہ چھت پہ چڑھ کے دیتے تھے۔ جب چھت پہ چڑھیں گے تو ادھر ادھر نظر پڑی جائے گی؟ نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے کہا آپ نے کہ مؤذنین کی کیا فرمایا اللہ؟ اب اس زمانے میں تو ایسا رہا نہیں، مائک اندر لگے گئے، تو اب کہتے ہیں اس حدیث کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ اب مؤذن ناشتے دان لے کے جاتا ہے، اب اس نے جا کے کھانا، اب آپ کہیں گے کہ دیکھا کہاں؟ وہ تو اندر ہے۔ نہیں دیکھا تو نہیں، ہاتھ تو باہر کو نکل آیا نا، تو اسی سے اندازہ لگاتا ہے کہ جب ہاتھ یہ ہے تو مؤذن صاحب یہ کہتے ہیں گہرائی تک اتر گئے ہیں۔ اس لیے کیا کرا؟ مؤذنین کی مغفرت کی دعا پر، لیکن اللہ کیا کر دے اگر ان سے کچھ گڑبڑ ہو جائے تو۔ امام شافعی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے نا، اور امام شافعی کی ایک دوسری روایت میں جو الفاظ آئے ہیں مساجی کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ نبی
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 7 برس تک اذان دی کہنے کے لیے وہ ثواب کی نیت سے محتسباً کا درجہ بس ثواب کے لیے دی، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں. کس کے لیے دی؟ ناشتے دان کے لیے نہیں، ہاں مطلب کہنے کے لیے. کتنا بڑا مرتبہ ہے. کتب لہ، اس کے لیے لکھا جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ جہنم سے برات کا پروانہ. اسے مل جاتا ہے جہنم سے برات کا. کتنے سال بھائی؟ 7 سال. اب بعض آدمی ذرا سا اذان کہنے کے لیے دے رہے ہیں، تنخواہ کے لیے، یہ کھانے کے لیے. نیت سے ہی کر رہے ہیں، کہ کھانا تو ملے گا جب اذان دیں گے. ذرا سا نیت سے ہی کرنے کا معاملہ کہ بھائی کیا معاملہ کیوں نہیں ہے. آپ مدرسے میں رہنے میں پریشانی کی کوئی صحیح نہیں رہے گا. میں نے سوچا چلو موسیقی کر تو کھانا صحیح نہیں رہے گا تو سب ایسا ہوا. اور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبرك من راعي غنم من راعي غنم في رأس شزية قبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة رواه أبو داود ومسلم. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجب ربک من راعی غنم. یعجب کا لفظ ہے. کیا معنی بھائی یعجب؟ یعجب کے معنی تو اصل تعجب کرنے کے آتے ہیں، لیکن اللہ کی شایان شان نہیں ہے تعجب. کیونکہ تعجب کس کو ہوتا ہے؟ جسے علم نہ ہو. تعجب کسے ہوگا؟ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں. لہذا یہاں تعجب کا مطلب ہے راضی ہونا. کیا ترجمہ ہے تعجب کا؟ راضی ہونا. ہاں، خوش ہونا. رائی غنم جانتے ہو آپ. رأس کے معنی چوٹی اور شزیۃ کے معنی آتے ہیں پہاڑ کی چوٹی. پہاڑ کی جو چوٹی ہو اسے کیا کہیں گے؟ شزیۃ. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بکری کے چرواہے سے خوش ہوتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر موجود اس بکری کے چرواہے سے خوش ہوتے ہیں. کس سے خوش ہوتے ہیں؟ کہ جو نماز کے لیے اذان دے اور نماز پڑھے. حالانکہ وہ تنہا ہے، کوئی دوسرا ہے نہیں، اکیلا ہی کیا دے رہا ہے؟ اذان. اور اکیلا ہی کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو، اس نے اذان دی اور نماز پڑھی ہے. وَيَخَافُ مِنِّي، اور وہ مجھ سے ڈرتا. یہ سب کچھ اللہ کے لیے تو کرا، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں. تو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور میں نے اسے جنت میں کیا کر دیا بھائی؟ کتنا اللہ خوش ہو. تو پتہ یہ چلا مولانا کہ اگر آدمی کہیں اکیلا ہو سفر میں اور نماز کا وقت ہو تو کیا دے؟ اذان دے. اور کیا کہے پھر؟ اقامت. پھر کیا کرے؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على قدام يوم القيامة عبد حق الله وحق الله ورجل أمر قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلاة الخمس كل يوم وليلة ويقدم وقال هذا حديث غريب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے قیامت کے دن. کثبان، کثیب کی جمع ہے. جو ٹیلا ہوتا ہے نا ریت کا، سب اسے کیا کہتے ہیں؟ کثیب. ریت کے ٹیلوں کو، مشک کے ٹیلوں پر. کس کے؟ مشک. کون کون؟ ایک تو وہ بندہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مولا کا بھی حق ادا کرے. یعنی ملازمت کر رہا ہے تو کس کا حق ادا کر رہا ہے؟ جہاں ملازمت. اور ساتھ ساتھ کس کا حق ادا کر رہا ہے؟ دوسرے وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرے اور مقتدی اس سے راضی ہو، ناراض نہ. لیکن کن کی ناراضگی اور رضامندی کا اعتبار ہے بھائی؟ کیا ہوں؟ متقی پرہیزگار ہو.
ان کی رضامندی ناراضگی ہے عوام الناس کی۔ عوام الناس تو کس طرح راضی ہوں گے؟ جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، جو ان کے یہاں کہنے چلا جائے گا، دم کرنے چلا جائے گا، گھر میں بیٹھ کے چائے پی لے گا، سمجھ میں بے پردگی کرے گا، خوب جا کے ہنسی مذاق کرے گا، چچی کہہ دیے تھے پاپا یہ تو بہت اچھی کھانا آپ بنا کے کھاؤ، اس سے خوش ہو گیا وہ جو قرآن خوانی کروا دے، کہ قرآن خوانی کے ہاں میں لیا ہوا تو اسی کر رہا تم تو حلوہ بنا لیے پاپا، یہ سارا کام آپ اگر عوام الناس کا اعتبار نہیں ہے رضامندی کا، اس کا اعتبار ہے۔ اور پھر ناراض بھی کس وجہ سے ہوں مولانا؟ کسی گناہ کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر کس وجہ سے ناراض ہیں؟ قرآن سے ہی نہیں پڑھے۔ کس وجہ سے ناراض ہے؟ اس وجہ سے ناراض ہے کہ کھلے عام فسق و فجور کرتا، مثلا فلم دیکھنے جاتا نہیں، موبائل کے اندر گندی گندی تصویریں دیکھ رہا، تو نمبر 1 کس کی وجہ سے ناراض ہوں؟ قرآن سے ہی نہیں پڑھے۔ نمبر 2 کس کی وجہ سے ناراض ہوں؟ نمبر 3 کس کی وجہ سے ناراض ہوں؟ بدعتی ہے کم وقت، اس لیے اور اگر اس لیے ناراض ہے وہ سنت پر عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ عمل کس پر کر رہا ہے جی؟ جمعے کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ سجدہ، مقتدی ناراض ہو گئے، لمبی پڑھا ہے، تو یہ ناراض ہونا اس لیے ہے کہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، تو پھر اب گناہگار امام نہیں، گناہگار کون ہے؟ کم بخت یہ ہے۔ ہاں امام کو اتنا چاہیے کہ جب ذرا سا وہ ہے تو ایسا کرے کہ پوری صورت نہ پڑھے ایک رکعت میں، بلکہ فجر کی دونوں رکعتوں میں کیا پڑھ دے بھائی۔ لیکن بات یہ کہ تراویح والے پڑھ دیے نا تو سجدے سے وہ کرا سجدے تلاوت تراویح میں ہائے ہائے۔ چلیے دیکھیے تیسرے کون آدمی بھائی؟ جو آدمی 5 وقت کی اذان دے ہر دن، مؤذن، وہ بھی کس کے تیلوں پر ہوں گے؟ مشک، اتنا ہوگا، اتنے بڑے ثواب کو ناشتے دان کے بدلے میں کیوں کر رہے ہیں مؤذنی؟ پیٹ خراب رہے گا، کھانا صحیح مل جائے گا، اگر کھانا تو اللہ نے تجھے تیری قسمت میں لکھا ملے گا، تو کیا کر ارادہ اس سے؟ وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وروى النسائي إلى قوله كل رطب ويابس وقال وله مثل أجر من صلى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، مدعا کے معنی جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک کیا کر دی جاتی ہے؟ اس کی مغفرت کی وسعت کو بیان کیا، اور اس کی گواہی دے گی ہر کون سی چیز بھائی؟ خشک چیز اور تر چیز، اور ہر نماز میں آنے والی شاہد الصلاۃ، اس کی گواہی دیں گے، مؤذن کی گواہی دیں گے کون کون؟ ہر خشک چیز اور ہر تر چیز، اور نماز میں ہر آنے، اور اس کے لیے لکھا جائے گا 25 نمازوں کا ثواب، مزید کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ اور دونوں نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور امام نسائی نے روایت کہاں تک نقل کی ہے؟ کل رطب ویابس تک، وقال، اور امام نسائی نے یہ بھی کہا اس حدیث میں، یہ بھی زیادتی ہے، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى، کہ مؤذن کو ثواب ملے گا ان تمام لوگوں کے برابر جو نماز پڑھنے کے لیے اس کی اذان، جتنے لوگ اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے آئے ان سب کے برابر ثواب کس کو ملے گا بھائی؟ کوئی کم ہے معاملہ؟ آپ تم سمجھتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے اذان، جو بالکل نکما ہوگا اسے لا کے رکھیں گے مؤذنی کے لیے کہ یہ کسی کام میں نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہڑبڑی کا ہے، لہٰذا اسے اذان میں لگا دو۔
अरे समझे कुछ खान बहादुर नवल हो समझता है। अब खान साहब कुछ समझे। ये द्वारका जहन्नम की तरह हो जिसके ऊपर कभी हंसी नहीं आती। थोड़ा तो मुस्कुरा दो, एक कल किसी मुस्कुरा। चलो चलो قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم بأظرفهم واتخذ مؤذنا لا يؤاخذ على آذانه أجرا رواہ احمد و ابو داؤد و نسائی۔ حضرت عثمان ابن ابو العاص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجیے۔ کیا بنا دیجیے؟ میرا جو قبیلہ ہے وہاں کا مجھے کیا مقرر کر دیجیے امام۔ آپ نے فرمایا ان کا امام ہوں، آپ کیا ہو ان کے امام ہوں۔ نیز آپ نے نصیحت کی وقتدی بأضعفهم، ضعیف کی جمع کیا ہے بھائی؟ اضعف۔ اور دیکھو نماز پڑھانا کمزوروں کی رعایت کر کے، نماز کیسے پڑھانا؟ کیونکہ اس میں بیمار بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو تم لمبی نمازیں پڑھانی شروع کر دو تو کمزور لوگ بھاگ جائیں وہاں سے کہ بھئی یہاں لمبی نماز ہوتی ہے، گھر میں پڑھنے کا جماعت سے کیا ہو جائیں وہ۔ تو یہ لمبی اور ہلکی کس کے اعتبار سے ہے؟ قرات۔ یہ نہیں رکو سجدہ ہلکا کرے گا، کس کے اعتبار سے؟ اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہلکی کتنی ہے؟ تو یہ جو مسنون قرات ہے نا کہ فجر کے اندر طوال مفصل ہے نا، مغرب کے اندر قصار مفصل، عصر میں بھی قصار مفصل، ظہر اور عشاء میں اوساط مفصل، یہ ہے ہلکی نماز۔ اس سے بھی ہلکی پڑھائی جائے؟ نہیں۔ ایک آدمی ہے کہ اس سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی، اتنی لمبی لگ رہی، اسے نہیں پڑھا جاتا، کھڑے نہیں ہوا جاتا، بیٹھ جائے۔ صرف اس ایک آدمی کی وجہ سے خلاف سنت قرات، تم سے کہہ دو کہ بھائی تم سے نہیں کھڑا ہوا، اتنی دیر کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ، پھر کیا ہو جاؤ تم۔ سب لوگوں کی نماز خلاف سنت، یہ ہے ہلکی نماز۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کی نماز اتنا آتے ہی نہ تو پڑھا دیتے ہو، مولانا نے فرمایا آج مشکات میں کہ ہلکی پڑھاؤ، یاد آئیے کہ ناتی نقل کو کر دوسرے میں قل اللہ ہو۔ یہ مطلب نہیں، یاد رکھنا اچھی طریقے سے مولانا صاحب۔ اچھا ایک آدمی سے پھر بھی نہیں پڑھی جاتی بیٹھ کے بھی، تو اپنے گھر میں پڑھ لے بھائی، کہاں پڑھ لے اپنے؟ صرف ایک آدمی کی وجہ سے یا دو آدمیوں کی، چند آدمیوں کی وجہ سے پوری مسجد کی جماعت کو خلاف سنت۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو میری بات یا نہیں؟ یاد رکھنا اگلے سال مفتی من المفتی بن جاؤ گے۔ فقتدی، تو آپ نے فرمایا کہ کمزوروں کی رعایت کر کے نماز پڑھانا، اور یہ فرمایا کہ ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اذان کے اوپر تنخواہ نہ لے، اذان کے اوپر کیا نہ لے، ایسا مؤذن۔ اب یہاں پر علماء نے ایک بحث چھیڑ دی، وہ بحث یہ چھیڑ دی کہ اجرت علی الطاعت، طاعت کے اوپر اجرت کا لینا کیسا ہے؟ حالانکہ یہ بحث چھیڑنے کی جگہ ہی نہیں۔ یہ حدیث باب الاخلاص سے متعلق ہے، اس سے متعلق ہے یہ کہ بھائی ایسے مؤذن کی تلاش کرنا جو اپنی اذان پر کیا نہ لے، اجرت۔ چنانچہ ایسے لوگ محلے میں ہوتے ہیں کہ جو لوجہ اللہ کیا دیتے ہیں بس۔ اور رہا اور دوسری چیز مسجد کی صفائی ہے، دیکھ بھال ہے، ان چیزوں کے لیے خادم رکھ لو اجرت میں، لیکن جو اذان دے وہ کیسا ہو، جو کیسا ہو بھائی، جو اجرت۔ ایسے لوگ مل جاتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں، ایسے لوگ۔ ہماری مسجد میں بہت امیر کبیر آدمی ہیں، وہ مستقل اذان دیتے تھے، 5 وقت کی پابندی، اور اگر کہیں جانا ہو تو پہلے ہی کہہ دیں۔ تو بہت ساری مسجدوں میں ہمارے یہاں نجیب آباد میں گھر کے پاس مسجد، یہ خان صاحب مرتے مرتے مر گئے، خان صاحب کی پوری زندگی اذان دی، اور کتنے پابند تھے مولانا، صبح فجر میں سب سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جانا اور اذان دیا کریں، اور
اور اپنے ہاتھ سے کیا کیا کرتے تھے؟ جھاڑو لگاتے، نالی صاف کر دی، پانی بھر دیا. جو مؤذن وغیرہ تھے ان کے کام کو خود کرتے رہے، متولی کے کام کو خود کرتے رہے. کسی نے کہا بھائی لائٹ خراب ہے، ایک لائٹ لا کے لگا دیا. اسے جا کے کہا کہ بھائی پنکھا لگنا، پنکھا لگا دیا. کہہ دیا مسلح خراب ہو رہا مسلح. اور اذان پڑھتے تو بڑی بڑھیا درد بھری آواز وہ پڑھا کرتے تھے. اذان پڑھے پھر تکبیر بھی ایسی، اس سے بڑی محبت. تکبیر پڑھا کرتے تھے پوری مسجد، بہت بڑی مسجد ہے جو ہمارے گھر کے پاس ہمارے نتیجہ بات ہے، پوری مسجد میں صاحب آدمی کے پڑھتے اس کی طرح تھوڑی ہے نہیں سوا پسند اب ہو رہا ہے. آخری وقت میں شوگر وگر سب کچھ ہو گئی تھی. وہ جو بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، لوگوں نے اعتراض کرا. انہوں نے کہا مولانا کب آ رہے ہیں آپ؟ مجھے معلوم کچھ دن ایک دن میں گیا کہ ہاں میں دیکھو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. ان میں تکبیر کیسے پڑھتے ہو؟ کوئی بات نہیں. تو لوگ یہ کہیں کہ تم ایک طرف بیٹھ کے پڑھا کرو. میں نے کہا نا یہ کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے بھی کہاں پڑھ سکتا ہے آدمی. نمبر تو زندگی ہو گئی نادان میں تو سجدتی چلے جاؤں. شوگر کی بھی اور کھانے میں زردہ مل گیا تو کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں. تو ایسا مؤذن مقرر کرو کہ کیا نہ لے بھائی اذان پر. یہ حدیث کس سے متعلق ہے؟ اب آ جاؤ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو طاعت ہے، طاعت جسے نماز پڑھانا ہے، اذان دینا ہے، قرآن پڑھانا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، ان پر اجرت کا کیا ہوگا؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً طاعت کے اوپر اجرت لینا جائز ہے. کوئی مسئلہ ہی نہ چھوڑا انہوں نے تو جائز ہے. امامت کے اوپر اجرت وہ بھی جائز ہے، اذان کے اوپر اجرت کے وہ بھی جائز ہے، تعلیم قرآن کے اوپر اجرت کے سب جائز ہے. سب کوئی مسئلہ آ کر بگڑتا ہے احناف کے. احناف میں جو متقدمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اجرت علی الطاعت جائز نہیں. اذان ہے، امامت ہے، تعلیم ہے، قرآن ہے، درس ہے، ان کے اوپر اجرت کیا نہیں ہے. پھر متاخرین نے گنجائش رکھی، فتویٰ نہیں دیا. کیا رکھی بھائی؟ گنجائش کیوں رکھی؟ اس لیے کہ متقدمین کے دور میں بیت المال سے جو امام ہوتے تھے، مؤذن ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، مدرس ہوتے تھے، حافظ ہوتے تھے، ان کے کیا مقرر تھے وظیفے؟ کیا مقرر تھے مولانا ان کے؟ اور اب وظیفے رہے نہیں، ہے نا. ظاہر سی بات ہے جب وظیفے نہیں رہے تو یہ جتنے بھی منصب ہیں، چاہے امامت کا منصب ہو، اذان کا منصب ہو، مفتی کا منصب ہو، قاضی کا منصب ہو، نہیں معلم کا منصب ہو، کوئی اس کو کیا نہیں سمجھے گا اپنی ذمہ داری. تو کہے میں خلل آئے گا دین کے اندر. دین کے اندر کیا پیدا ہونے کا اندیشہ تھا؟ خلل. اس لیے علماء نے کیا کر دیا؟ گنجائش کی. تو بھائی جب تنخواہ لے گا تو کیا سمجھے گا؟ ذمہ داری. نہ کہ کوئی ذمہ داری سمجھے گا کہ یار موقع لگے گا پڑھا دینا، ورنہ نہ پڑھا رہے. تو اس کی اجازت دی ہے متاخرین. لیکن پھر بھی بھائی یہ حدیث اپنی جگہ ہے. کیا کہ ایک آدمی کا جو مقصد ہو وہ صرف تنخواہ نہ ہو، بلکہ اصل کیا ہو؟ خدمت دین. تنخواہ کیا ہے اس کی؟ ثانوی درجہ. یہ نہیں کہ صرف تنخواہ. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ مثال کے طور پر ہمارا جو یہ معاذ ہے اس کی امامت لگ گئی. کہاں لگ گئی امامت؟ کھتولی. اب مظفر نگر کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ کہ یہاں میری تنخواہ 8,000 کے ہم 10,000 دے رہے ہیں. چھوڑ کے بات پتہ چلا کہ یہاں بھی کم وقت کہیں کہ نہیں تنخواہ کا امامت ہے. یہ تو بھاگ گیا. تو اصل مقصد کیا ہو مولانا؟ خدمت دین ہو. اور تنخواہ کیا وہ مقصد؟ تو تنخواہ. اچھا اس کے اوپر دلائل بھی
دیکھیے خلفائے راشدین ہیں، تنخواہ نہیں لی انہوں نے، نہیں لی. اسی طریقے سے جو مجاہدین تھے ان کی بھی کیا تھی؟ ایسے ہی جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قاضی بھیجے، کہیں کچھ بھیجے، ان کا بھی کیا متعین کیا؟ آپ صدقات وصول کرنے کے لیے کارندے بھیجتے تھے، ان کو بھی کیا کیا کرتے تھے؟ یہ تمام دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان تمام چیزوں کے لیے تنخواہ کا دینا کیا ہے، لیکن مقصد تنخواہ نہ ہو، مقصد کیا ہو؟ دین ہی. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے آپ 4-5 بیٹھے، نہیں آپ بتاؤ مولوی کی تعلیم سے کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ تو سمجھ لو کہ یہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کیا ملے گا، کیا ہوگا، کتنی تنخواہ ملتی ہے مؤذنی میں، امامت میں، مدرسوں میں، تو اس کا مقصد دین نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس کا مقصد ہے؟ یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. نہیں ہے سمجھ میں بات؟ یہ یہاں سے دیکھیے بیٹھتے ہیں آپس میں ساتھی اور وہ کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، بتاؤ کتنے پیسے ملتے. پتہ چلا کہ یہ جو دین حاصل کر رہا ہے یہ دین اللہ کے لیے نہیں، کس کے لیے حاصل کر رہا ہے؟ یہاں آئے گا. بس اتنا یاد رکھنا کہ متاخرین نے آتے جو ہے ان کو اجرت لینے کی کیا دی ہے، لیکن اجازت وہی جگہ دی ہے جہاں پر بغیر اجرت کے وہ شعبہ قائم نہ رہ سکتا، اور اگر بغیر اجرت کے وہ شعبہ قائم رہ سکتا ہے تو پھر وہاں نہیں ملتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھتی. کیا دعا؟ اللہم ھذا اقبال لیلی کا و ادبار نہاری کا و اصوات دعائی کا. یہ دعاتوں کی جمع، یہ کتنی جمع ہے بھائی؟ تو دعاتی کا، دعات جو ہے وہ داعی کی جمع ہے. دعات کس کی جمع ہے؟ مؤذن مراد. کون مراد ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا اور دن کے جانے کا اور تیرے مؤذن کی پکار کا، یہ اس دعا کا کیا ہے بھائی؟ تو یہ خاص طور سے مغرب کی اذان کی دعا. حضرت ابو امامہ، یہ راوی کو شک ہے کسی اور صحابی سے منقول ہے، یہ راوی کو شک ہے کہ حضرت ابو امامہ سے ہے یا کسی اور. کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہنی شروع کی، تو جب تکبیر کہنی شروع کی فلما ان قالا، جب حضرت بلال حبشی نے کہا قد قامت الصلاۃ، تکبیر میں نہیں کہیں گے، تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ اقامہ اللہ و ادامہا، اے اللہ نماز کو قائم دائم فرما، قائم دائم رکھیو. یہ آپ نے جواب دیا. پتہ چلا قد قامت الصلاۃ کا جواب کیا ہے بھائی؟ اقامہ اللہ، اور باقی اور تکبیر کا کیا جواب ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکبیر کے اندر جواب ایسے ہی دیا جیسے کہاں گزرا؟ حضرت عمر کی حدیث کے اندر گزرا، باب الاذان. ارے ابھی حضرت عمر کی حدیث نہیں گزری کہ جو مؤذن کہے ویسے ہی جواب. اقامت میں بھی وہی الفاظ دہرائے گئے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد، مجہول کا صیغہ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں کی جاتی. کیا مطلب کیا ہوتی ہے؟ انہی اذان کے فوراً بعد جو دعا کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ یہ دعا کا وقت ہے. اس کے بعد اسے قیمتی وقت ہے ماما نہیں ہے نا، اذان کے فوراً. جی
تحت المطر رواه ابو داود والدارمي الا انه لم يذكر تحت المطر. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتان، دو دعائیں. اصل میں اس سے پہلے محذوف ہے کیا؟ دعوتان. کتنی دعائیں؟ کیا ہے؟ لا تردان، کیا نہیں ہوتی؟ یہ یوں فرمایا قلما تردان، بہت کم کیا ہوتی ہیں، یعنی کیا ہوتی ہے بھائی؟ قبول. کون کون سی دعا سنو؟ ایک دعا اذان کے بعد، اذان کس طرح؟ اذان کے ختم. دوسرے عند البعث، جنگ کے بعد، جب میدان جنگ نا بعث کے معنی جنگ. اب یہ لفظ جو ہے مولانا، یہ باب کروماتی بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یلحم، اور لحیمہ یلحم باب سمیہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے معنی ہے مدبھیڑ کے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی یلحم زیادہ فصیح ہے. یلحین یلحم بعضهم بعض، جنگ کے وقت جب آپس میں کیا ہو؟ مدبھیڑ ہو، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اور ایک روایت کے اندر ہے تحت المطر، بارش کے بعد. کب بھائی؟ البتہ دارمی نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو کس کو ذکر نہیں کیا؟ تحت المطر، کہ جب بارش پڑ رہی ہو نا، یہ بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس وقت بھی دعا. جی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، مؤذنین ہم سے سبقت لے گئے. کیوں؟ ارے بھائی جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے اور جتنے نمازی پڑھنے کے لیے نماز آئے ان سب کے برابر کس کو ثواب مل گیا؟ تو مؤذن کے تو ثواب ٹھکانا ہی نہیں رہا. تو مؤذن ہم سے کیا لے گئے؟ سبق. مؤذن بزرگی میں ہم سے بڑھ گئے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو جیسا مؤذنین کہہ رہے ہیں، کہو جواب میں جیسے کون کہتے ہیں. فَإِذَا انْتَهَيْتَ، اور جب کیا ہو جائے اذان ختم تو سل کیا کرو تم؟ دعا. تو تمہیں کیا کرا جائے گا؟ پتہ چلا کہ جیسا مؤذن کہے اس کا جو جواب دے گا اذان کا، تو جتنا ثواب مؤذن کو ملے گا اتنا ہی کس کو ملے گا؟ اور اگر جواب دینے والے نے دعا اور پڑھ لی تو اس سے زیادہ ثواب ہو گیا، اور مؤذن نے بھی پڑھ لی. ذالک فضل اللہ. ارے پڑھ بھائی. پچھلی روایت میں آیا تھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وضو توڑتا ہوا بھاگتا ہے. اس کی اور وضاحت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہا کہ شیاطین جب اذان کی آواز سنتے ہیں، شیطان جب اذان کی کیا سنتا ہے؟ آواز. کیا ہوتا ہے؟ بھاگا چلا جاتا ہے مقام روحہ، حتی یکون مقام مکان روحہ. کہاں تک بھاگا چلا جاتا ہے؟ اتنی دور تک بھاگتا. اب روحہ کہاں ہے؟ راوی نے کہا کہ روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر. کتنے؟ جب مدینہ منورہ سے آپ مکہ معظمہ جائیں گے بدر کے راستے سے، کس کے راستے سے؟ تو جب یہ مقام روحہ کیا پڑتا ہے؟ تو اتنا بھاگتا ہے کہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ مقام وقال بعد ذلك ما قال المؤذن
ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على وجهه. حضرت علقمہ ابن وقاص فرماتے ہیں کہ انی کہ میں کس کے پاس بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس. امیر معاویہ ہے نا ملک شام کے امیر، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے علقمہ. جب ان کے مؤذن نے اذان دی تو حضرت معاویہ نے جواب دیا جیسا کہ مؤذن نے کہا، یہاں تک کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، اور جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہا. اور اس کے بعد جب اللہ اکبر وغیرہ کہا، اور اس کے بعد میں وہی کہا جو کس نے کہا. پھر حضرت امیر معاویہ نے یوں کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسے ہی کہتے ہوئے یہ بحث ہم کر چکے. لیکن یہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے بعد جو یہ لفظ ہے نا العلی العظیم، یہ شاذ ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ اس صحیح کہاں تک ہے؟ عن ابي هريره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال المنادي فلما سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنه رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے. فلما سکتا تو جب حضرت بلال نے اذان پوری کر دی، سکتا کے معنی خاموش ہو گئے کا مطلب اذان پوری ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایسا کہا، من قال مثل هذا، جس آدمی نے ایسا کہا، کیسے بھائی؟ اخلاص کے ساتھ. وہ کہا جائے گا وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کو ہے نہیں کیا شہادتین کو کہتے ہوئے سنتے، جب سنتے مؤذن کو کیا پڑھتے ہوئے شہادتین، کیا اشہد ان لا الہ اور اشہد ان محمد، یہ والا اشہد ان محمد، تو یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ شہادتین. تو آپ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ انا. یعنی شہادتین کا ایک جواب تو تفصیلی ہے اور ایک جواب کیسا ہے؟ اجماعی. تفصیلی جواب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں کیا کہیں؟ اشہد ان لا الہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں کیا کہیں؟ اور مختصر کیا ہے جواب؟ انا. یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی گواہی. یہ کیسا جواب ہے؟ تو دونوں جائز ہے، چاہے تفصیلی جواب دے دو اور چاہے وہی کہہ رہے ہیں. جب مؤذن نے آپ سنتے مؤذن کو شہادتین کہتے ہوئے تو آپ کیا کہتے جواب میں؟ انا. یہ مختصر جواب. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے 12 سال تک اذان دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس کے لیے اذان کے بدلے ہر دن 60 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکی لکھی جاتی ہے. اب حدیث پاک میں اعتراض یہ ہے کہ پہلے تو آیا تھا 7 سال اور یہاں کتنا آیا؟ یہ دونوں ٹھیک. وہاں 7 سال میں یہ آیا تھا کہ اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ براءۃ من النار. 7 سال میں تو کس سے برات ہو جاتی ہے؟ جہنم. اور 12 سال اگر اذان دے دے تو جہنم سے برات کے ساتھ کس کا پروانہ مل جائے گا؟ جنت کا. اور مزید یہ ہے کہ ہر اذان پر کتنا ثواب ملے گا؟ 60 نیکی. اور اقامت پر آپ کہیں کہ یہ فرق کیوں ہے بھائی؟ اس فرق کو کون بہتر جان سکتا ہے؟ اور یہی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا دعا مانگنے کا مغرب کی اذان کے وقت. اب اذان کے وقت سے یا تو وہی مراد ہے کہ اذان کے بعد وہ دعا اللہم ھذا اقبال لیلی کا و ادبار نہاری کا اور واسوات دعاتی، یہ دعا ہے. یہ مغرب کی اذان کے وقت جو بھی دعا چاہے بندہ کرے، یہ وقت دعا کا ہے.
لیکن مولانا اس وقت میں دعا تو مانگتے ہیں لوگ، ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس وقت میں ثابت، یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے ناجائز، ثابت ہے ویسی بات۔ یہ بیہقی نے روایت نقل